بخاری صاحب جس طرح کی رپورٹ یہ سامنے آئی ہے اس نے تو سارے مغربی ممالک کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کر دیا ہے. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از اکارڈنگ ٹو یو؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل سمنگ اپ ٹھیک کی ہے اس کی، لیکن ایک تھوڑی سی ڈنڈی آپ مار گئی ہیں، اس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ 63 ملکوں کا ذکر کر دیا آپ نے، اس میں جو 29 کے قریب مسلمان ملک ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا آپ نے. وہ اس جرم میں برابر کے نہیں ہیں، سب سے زیادہ شریک ہیں. کیونکہ چلیے مغربی ممالک تو مسلمان نہیں ہیں نا، لیکن مسلمانوں نے جس طرح کی کلیبریشن کی اور جس طرح کی تفصیلات موجود ہیں، مجھے تو شرم آ رہی ہے آنیسٹلی. آئی ٹیل یو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کس کس کا ماتم کروں میں. یہ جو رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس نے سارے دھونے دھو دیے ہیں. میں گوترس سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بہت ذلیل کیا تھا یونائٹڈ نیشن کو بھی اور ان کے سیکرٹری جنرل کو بھی، کیونکہ ان کی خاموشی جو ہے، کرمنل خاموشی جس کو میں کہتا تھا ہمیشہ، اس کے اوپر میں ہمیشہ سیکھ پا رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جاتے جاتے آپ کو ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس سے آپ کو دنیا یاد رکھے گی. یہ جو رپورٹ ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے ماضی میں ایشو ہونے والی رپورٹس پر، کیونکہ اتنا کیٹیگوریکلی یونائٹڈ نیشن نے نہ کبھی زبان اختیار کی ہے نہ کبھی جسارت کی ہے. امریکہ بہادر کے ہوتے ہوئے جس طرح کی یہ رپورٹ ہے، اس نے انسانیت کے قاتلوں کے منہ پر تو کالک ملی ہی ملی ہے، لیکن جو اس میں کسی نہ کسی وجہ سے شریک رہے ہیں ان کو بھی دنیا کے سامنے ننگا کر دیا کہ یہ ان کی حرکات کیا ہیں. میں نے جیسا کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں. سویلائزڈ دنیا کو تو ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ تمام ملک سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کیے رہے. ان کو 2 سال لگ گئے یہ پتہ کرنے میں کہ یہاں نسل کشی ہو رہی ہے، بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے 1.5 سال پہلے عالمی عدالت انصاف جو ہے اس کے فیصلے کو قابل غور ہی نہیں سمجھا، جس نے کہا کہ یہ نسل کشی کا مجرم ہے، اس کو گرفتار کر کے پیش کرائیں. وہ پوری یورپی دنیا اور پورا امریکہ جو ہے وہ اس کو دعوتیں دے دے کے دورے کراتا رہا اور ریڈ کارپٹ اس کے استقبال ہوتے رہے. یہ تو دنیا کی ہپوکریسی کا حال ہے. اس رپورٹ نے اسپیسیفک بات کی ہے، کوئی بات جنرلائز ٹرم میں نہیں ہے، ہر چیز اسپیسیفک ہے. میں نے جیسے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں، لیکن آغاز پھر یہی ہے کہ شیم آن آل آف یو جنہوں نے رتھلیس طریقے سے یہ سب کچھ اسرائیل کو نہ صرف کرتے دیکھا، کرنے میں امداد فراہم کی، کرنے میں اسلحہ فراہم کیا، کرنے میں مالی معاونت کی، اور خاموشی دھاری رکھی، چپ دھاری رکھی. وہ میں نا کل ایک فنکشن میں گیا تھا، وہاں مجھے ملکو مل گئے جو فیمس سنگر ہیں. تو ان کا ایک گانا ہے نا جس نے بڑی ان کی شہرت کو بھی دوام بخشا ہے. میں آج نا فلسطینیوں کے حوالے سے ایز اے اسپوکس پرسن میں کہتا ہوں کہ رلتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. یہ جو آئینہ ہے نا، یہ جو سویلائز دنیا کے منہ کے اوپر تماچا ہے اور کالک ہے، یہ جلدی بھولنے والے نہیں ہیں. یہ میں بتاؤں آپ کو، یونائٹڈ نیشن نے وہ کام کر دیا ہے کہ یہ ایز اے ہسٹورک ڈاکومنٹ کے طور پہ سمجھی جائے گی یہ رپورٹ. لیکن بخاری صاحب پہلے بھی بہت ساری ایسی رپورٹ شائع ہو چکی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ نسل کشی ہے اور نتن یاہو اس کا مجرم ہے، لیکن پھر بھی، اور پھر آئی سی جے نے جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ایز اے کرمنل، لیکن کوئی امپیکٹ پریکٹیکلی کریٹ نہیں ہوتا. جب کوئی قرارداد پاس ہونے لگتی ہے تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن اگر آپ اجازت دیں. نسل کشی کا مجرم نتن یاہو کو قرار دیا، بالکل ٹھیک. عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ کیا، بالکل ٹھیک. لیکن 63 ملکوں کا نام لے کے چارج شیٹ کسی نے نہیں لگائی، وہ یونائٹڈ نیشن نے لگائی ہے. جتنی گھمبیر تفصیل موجود ہے ہمارے پاس، اگر وقت ہمیں اجازت دیتا ہم ایک ایک چیز اس کی جو ہے وہ پڑھ کے سناتے. اتنی خوفناک یہ رپورٹ ہے. دیکھیے جناب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور اسرائیل سمیت 63 ممالک ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ اسرائیل کو روکا نہیں کہ آپ یہ انسانیت کا قتل نہ کریں، بلکہ اس کو امداد فراہم کی، اس کو سرمایہ فراہم کیا، اس کو وہ ہتھیار فراہم کیے جس پر ان سے پہلے امریکی صدر نے بین لگایا تھا کہ یہ اسرائیل کو نہیں دی جائے گی. تو یہ دے آر مور گلٹی دین ایون نیتن یاہو ان اے وے. کیونکہ ایک تو وہ ہے، وہ تو مجرم ہے، وہ تو اسرائیل آج سے تھوڑی کر رہا ہے، پچھلی 8-7 دہائیوں سے کر رہا ہے. لیکن یہ جو سویلائزڈ لوگ جو مامے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ نیتن یاہو سے زیادہ خوفناک ہیں. کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رفح کی پٹی نہیں کھولی جا رہی ہے، بمباری مسلسل ہو رہی ہے. کہاں گئی جی وہ سیز فائر جس کا اتنا بڑا گانا گاتے ہیں ٹرمپ صاحب؟
کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہ تو بتا دیا انہوں نے کہ جی حماس نے ایک اسرائیلی فوجی کو گولی مار کے ہلاک کر دیا ہے، جو حماس نے ڈسون کیا ہے، تردید کی ہے اس کی کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے، مقامی طور پہ کوئی جھگڑا ہوا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اوپر آپ نے 200 فلسطینی مار دیے 2 دنوں میں بمباری کر کے، کسی کے منہ سے کچھ پھوٹا؟ ہمارے منہ سے بھی کچھ نہیں پھوٹا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرمندگی تو اپنی جگہ ہے، لیکن صرف لفظوں سے، وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ نیتن یاہو will never learn through resolution, through these kind of reports and everything۔ کسی نہ کسی کو اسے ناکوں چرنے چبوانے پڑیں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کہ وہ پنگے اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ بخاری صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ سے نیتن یاہو کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا نہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ تو ہے نا اس رپورٹ کی بات، لیکن اس رپورٹ سے جو آگے ہونے والا ہے، جو اس کا تاثر قائم ہونے والا ہے، اس کا ایک مظاہر تو ہمارے سامنے آ گیا۔ لبنان نے کہا نو مور۔ لبنان کی حکومت کبھی اسرائیلی اقدامات یا اسرائیل کی جو لڑائی تھی حزب اللہ کے خلاف، اس پر بیچ میں داخل نہیں ہوتی تھی، شامل نہیں ہوتی تھی۔ آج ان کا جو پریزیڈنٹ ہے، جو پہلے آرمی چیف بھی رہا ہوا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ بس انف از انف، if you dare again we will resist۔ تو یہ رپورٹ یا اس طرح کا جو رویہ ہے اینٹی اسرائیل، اس سے فرق پڑے گا، آہستہ آہستہ پڑے گا، لیکن پڑنے والا ہے بہت فرق۔ لیکن بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اور جس طرح کے جارحانہ اقدامات اسرائیل اور امریکہ مل کر رہے ہیں، ان کو روکا جا سکتا ہے اس طرح کی رپورٹ سے؟ پبلک اوپینین تو چینج ہو سکتا ہے۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنے پروگرام میں اکثر یہ کہا کہ دنیا کی جتنی بھی سویلائزڈ کنٹریز ہیں، اس میں لیڈرشپ کے رویے کو ایک طرف پھینک دیجئے آپ، لیکن وہاں کے عوام جو ہیں وہ فلسطین کی کاز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی مجھے اس کے بارے میں نہ کوئی ابہام ہے، نہ مجھے کوئی غلط فہمی ہے۔ دے آر جینون وائسز۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پبلک اوپینین جو ہے نا، وہ کیا سنا نہیں آپ نے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو؟ تو جب اتنی عوام اٹھ کھڑی ہوگی، آپ نے دیکھا نہیں اسی ٹرمپ کے خلاف کیا ہوا ہے؟ 70 شہروں میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے ہیں اس کے خلاف، not in favor of Gaza or in favor of Israel or in favor of Palestinian, no, on the actions and deeds of President Trump himself۔ جی بخاری صاحب، اس طرح کی رپورٹس جب شائع ہوتی ہیں اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ وہاں پر جنگ بندی کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ مسلم ممالک جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ مطلب کس طرح سے وہ ایک وار کرمنل کے ساتھ جو ہے معاہدے کر سکتے ہیں اور اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے؟ آپ کو نا فن آ گیا ہے مجھے چھیڑنے کا۔ اب آپ ذرا ان مسلم ممالک کا حال دیکھیں کیا ہے۔ جرمنی کے ساتھ $837 ملین کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مختلف یورپی ممالک کے ساتھ اور امریکن ممالک کے ساتھ۔ میں نے 4 نشان لگائے اس کے اوپر۔ اس پورے عرصے میں 2 سال کی بات ہو رہی ہے، متحدہ عرب امارات نے $237 ملین کی تجارت کی اسرائیل کے ساتھ، مصر نے $199 ملین کی، اردن نے $41 ملین کی، مراکش نے $6 ملین کی۔ وہ آپ اور یورپ کیا رونا روئیں گے؟ آپ اپنے مسلمانوں کا تو حال دیکھ لیں۔ میں نے ایک مثال اور بھی دی تھی کہ اس پورے 2 سال میں کسی مسلم ملک کو یہ نہیں سوجا کہ جو اس فلسطینی زخمی ہوئے ہیں 2 لاکھ تک جن کی تعداد جا پہنچی ہے، ان کی ایڈ کے لیے بھی کوئی 2 نرسیں ہی بھیج دیں۔ اور بخاری صاحب، یہ رپورٹ یہ بھی بات کر رہی ہے کہ جو امداد کے ٹرکس سے جو اماؤنٹ بھیجی جاتی تھی، اس میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ کمی ہوئی ہے پہلے سے۔ میں ابھی عرض کروں، میں وہ بتا رہا تھا آپ سے کہ ایک ایسا ملک ہے جس نے پورا جہاز بھیجا ریلیف ورکرز کا اور میڈیسنز کا اور دوسری کا، اینڈ دیٹ از یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جس کا جہاز جو ہے اس کے ملک کے ٹائٹل کے ساتھ تل ابیب کے اڈے پر اترا تھا۔ کسی کے دل میں غزہ کے لیے کچھ اٹھا؟ اب آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ جی بخاری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ بہت ساری یہ بھی رپورٹ بات کر رہی ہے کہ بہت سی امداد جو بھیجی جا رہی تھی وہ اس میں بھی بہت حد تک کمی آ گئی ہے۔ دیکھیے اس کے اندر بھی میں نے کہا نا کہ اس کے اندر تو بہت کمال کی ڈیٹیلز ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کس ملک نے کس وقت میں کیا کیا ہے، کہاں کولیبریٹ کیا ہے، کہاں اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ آج غزہ کے شہیدوں کو سلام کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے، اور میں انتونیو گوتریس کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بڑی بینڈ بجائی ہے پورے عرصے میں، لیکن اس رپورٹ نے سارے دونے دو دیے ہیں۔ یہ رپورٹ آرام سے ہضم نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے سویلائزڈ کو، یعنی جو کنٹریز ہیں ان کو ذلیل کر کے زمین میں دفن کر دیا۔ پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक टू द शो। भाई साहब, ये यूएन जो है वो टोटली इररेलेवेंट रही है, कुछ प्रैक्टिकली कर नहीं सकी है गजा की नस्लकुशी को रुकवाने के लिए, तो इस तरह की रिपोर्ट्स का अब क्या इम्पैक्ट है, क्या इनकी वर्थ क्या है? देखें, दो बातें। एक बात तो यह है कि एक रोल जो अदा करने में यूनाइटेड नेशन नाकाम रहा है वो था पीस कीपर का, कि बहुत सारी मिसालें हमारी अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 2 दर्जन मिसालें ऐसी हैं जहां अमन कायम करने के लिए, जहां लड़ाई ख़त्म कराने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपने फ़ौजी भेजे हैं। पाकिस्तान इज़ वेरी प्राउड कंट्री जिसके 26 ऐसे मिशन में हम शामिल रहे हैं, हमारी फ़ौजें शामिल रही हैं, लेकिन किसी को नहीं सूझी, ना किसी सेक्रेटरी जनरल को सूझी, ना मेंबर ममालिक को सूझी। और मुझे ये बताएं, 5 करारदादें पास हुई हैं जनरल असम्बली के अंदर विद मेजॉरिटी वोट, यानी मुखालफत में 11 हैं, 12 अगर हाजिर रहे हैं, 194 लोगों ने, 157 लोगों ने वोट किया, उसके अंदर किसी की सेहत पर कोई असर हुआ? लेकिन बुखारी साहब, यूएन कैसे कुछ कर सकता है? वो तो चलता ही अमेरिकन इंटरेस्ट पर है, जब भी कोई करारदाद पास होती है अमेरिका उसको वीटो कर देता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली आप ठीक कह रहे हैं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस वीटो के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है यूनाइटेड नेशन के अरकान में, कि ये जो आलमोस्ट यानी लामहदूद इख्तियारात 5 मुल्कों को दे दिए गए हैं, ठीक नहीं है जी। वो अपनी जगह है, लेकिन आप बिल्कुल मातम करें, मैंने बहुत मातम किया यूनाइटेड नेशन का, लेकिन ये जो जाते जाते छोड़ के जा रहे हैं ना, ये इनकी बेड़ियों में बैठेगी रिपोर्ट। मेरी बात लिख लें, ये रिपोर्ट लेके इसको अब हाशअप करना आसान काम नहीं है। बुखारी साहब, यरगमाली उन्होंने रिहा करवा लिया इसराइल ने, और एट द सेम टाइम जंग बंदी जो है वो भी ख़त्म हो गई है, दोबारा से बमबारी की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि ग्रेटर इसराइल बनता जा रहा है? देखिए, जो मर्जी हो जाए, ग्रेटर इसराइल तो नहीं बनना है। कहाँ से रेजिस्टेंस मूवमेंट आएगी ये मैं आपको इस वक्त शायद नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वो मैं एक बात तो बहुत यकीन रखता हूँ कि वो अत खुदा का वैर जिसको कहते हैं ना, जब आप अपने चारों तरफ लड़ाई छेड़ लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क आपका अपना होता है। मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ। जर्मनी ने अगर ये गलती ना की होती कि उसने पूरी दुनिया से एक साथ लड़ाई छेड़ी होती, तो आज भी उसका बुत पूजा जा रहा होता। तो जब अल्लाह को वो मंजूर नहीं था, तो इनकी तो औकात ही क्या है। ये जल्द अपनी औकात में आएंगे, आप देखिए जी इनके साथ होने वाला क्या है। लेकिन बुखारी साहब, ये वॉर तो सिर्फ सिंगल फ्रंट पर लड़ रहा है इसराइल, मतलब सिर्फ हमास की रेजिस्टेंस है, हिजबुल्लाह को ऑलरेडी खत्म कर दिया, मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई रेजिस्टेंस है नहीं, मगरबी ममालिक जो है वो तो जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, सीरिया पे कब्जा ऑलरेडी कर चुका है, तो फिर ये तो सिंगल फ्रंट पर वॉर है। और देखिए, जो इसराइल के साथ मोहब्बत रखते हैं या जो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उन्होंने एक कोशिश की है कि ऐसे ममालिक जिनसे तवक्को हो सकती है कि वो शायद इसराइल को लगाम देने की कोशिश करें, उनकी लीडरशिप को भी विन ओवर कर लिया है। मतलब पाकिस्तान उसमें से एक है। ट्रंप साहब हमारे 2 बंदों की तारीफ़ करते नहीं थकते, ना हमारे फील्ड मार्शल जैसा कोई है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई है। ये उस वक्त तक ही है जब तक वो उसकी बात मानते रहेंगे। जिस दिन उसकी बात ना मानी, मैं इसी ट्रंप की ज़बान से आपको जहर उगलता हुआ दिखाऊंगा। दूसरा, टर्की ने भी आवाज़ उठाई है, अभी भी उठा रहे हैं। आज भी उसका एक स्टेटमेंट हुआ है कि ये जो यकतरफा लड़ाई शुरू की गई है, इसमें कोई कसूर नहीं है पैलेस्टीनियन का या हमास का, ये टोटल वन साइडेड लड़ाई है इम्पोज्ड बाय इसराइल। तो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, और वो जैसा मैंने आपसे कहा कि अत खुदा का वैर होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये नहीं हो सकता कि इस दुनिया में उसकी ज़ात के होते हुए कोई इतना बड़ा ज़मीनी खुदा बन बैठे और उसे कोई पूछने वाला ना हो। जी बुखारी साहब, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमास कैसे ही मज़ीद फाइट कर सकता है, कैसे मज़ीद लड़ेगा? उनकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो ऑलरेडी कट ऑफ हैं, आउट नंबर्ड हैं वो लोग एज़ कम्पेयर टू इसराइली फोर्सेस, उस तरह से मॉडर्नाइज नहीं है। फ्रीडम फाइट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो इसराइल को शिकस्त दे सकेंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये शिकस्त कैसे दी जाएगी, इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर फेस टू फेस नहीं लड़ सकते, हैंड इन हैंड नहीं लड़ सकते, तो पूरी दुनिया फिर बनेगी जंग का मैदान। मैंने कई दफ़ा इस बारे में गुफ्तगू की है, हल्की सी छेड़ता हूँ मैं ज़्यादा, इसलिए कि आई डोंट वांट टू बी प्रोजेक्टेड कि जी मैं कोई आलमी जंग शुरू करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आज़ादी की तहरीकें, तारीख़ उठा के देख लीजिए, जब जेन्युइन किसी आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया है तो वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचे बगैर रही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 45 ममालिक के अरकान यानी ममालिक अरकान थे यूनाइटेड नेशंस के, तो ये अब 212 नहीं होते जी। ये कहाँ से आए हैं लोग? ये आज़ादी की तरीकें लड़ लड़ के अपनी आज़ादी हासिल करके रुकन बने हैं। तो ये अमल रुका नहीं है,
نہ یہ عمل کسی کوئی شخص جو ہے وہ روک سکتا ہے. جی بخاری صاحب، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹوٹلی پریشرائز کیا جا رہا ہے حماس کو کہ وہ ہتھیار پھینکیں، اور حماس کا یہ موقف ہے کہ جب تک اسرائیلی قبضہ ہے ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس ہتھیار گرائے گی؟ دیکھیے وہ جو کشش شکل کا ہے نا جی، آئنسٹائن ہے نا میرے خیال سے، if I'm not wrong because I'm not a good student of science، وہ یہی ہے کہ جس فورس کو آپ جتنی شدت سے دبائیں گے وہ اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی. یہ قدرت کا قانون ہے، میرا نہیں ہے یہ. جی تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نیتن یاہو جیسا گھٹیا، کمینہ، بے وقوف دشمن جو ہے وہ کسی آزادی کی تحریک کو بالکل زمیں بوس کر پائے گا. جی ٹوڈے there is a proverbial saying, maybe today is not our, maybe even tomorrow is not our, but certainly day after tomorrow is our. جی لیکن بخاری صاحب اس ساری صورتحال کے باوجود جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ہر جگہ جا کر یہ بات کرتے ہیں، ابراہم اکارڈ کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حماس تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مشرق وسطیٰ میں تو بہت بڑے بڑے پلانز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ اب بنیں گے؟ میں آپ کو ایک بات یقین سے کہنے جا رہا ہوں اور آنے والے وقت میں ثابت کر دوں گا. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں جو اس اکارڈ کا حصہ نہیں ہیں، ان میں سے کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ اس اکارڈ کا اب حصہ بنے، جتنا قتل عام ہو چکا ہوا ہے. یہ خون جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر کے جا کے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا از نو لانگر ایزی. میں نے یہ نہیں کہا کہ شاید کوئی نہیں بنے گا، مگر میں وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں میجورٹی نہیں جائے گی. لیکن بخاری صاحب وہ تو اس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہیں نا اس امن معاہدے کو کہ ناؤ پیس ہو چکا ہے، اور مطلب دے آر پروجیکٹنگ نیتن یاہو کہ وہ تو وکٹر ہیں اور ٹرمپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو دیکھیے بیوقوف لوگوں کی گفتگو کا حوالہ دے کے ہم حقائق سے آنکھیں نہیں چھپا سکتے. یہ وہ لوگ جو ہیں جن میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو نیتن یاہو کو تو نہیں، لیکن اس کے وہ جو باپ ہی کہوں گا میں اس کو، وہ جو ٹرمپ ہیں ان کی خوشامد کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جتنی پبلک اوپینین خلاف ہو چکی ہوئی ہے، جتنی حمایت اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر زبان خلق کوئی چیز ہے اس وقت حماس کو حاصل ہے یا فلسطین کو حاصل ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ مزید کھلواڑ ہو سکتا ہے. دیر ہیز ٹو بی اے بریکنگ پوائنٹ جہاں آ کے چیزیں اپنی صحیح سمت میں چل پڑیں گی. جی بخاری صاحب، سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے سعودی عرب، کہ اگر سعودی عرب ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے تو دیگر مسلم ممالک بھی جو ہے وہ اس لیڈ کو فالو کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا؟ میرے خیال سے جس قسم کے بیانات ہم نے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے دیکھے ہیں، جتنا ان کے اوپر پریشر ہے، جتنا اپنی آنکھوں سے ظلم و ستم انہوں نے دیکھ لیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کس حوصلے سے، کس جرت کے ساتھ وہ جا کے ابراہم اکارڈ کا، کیونکہ انہوں نے کنڈیشن کیا ہوا. 3 ملک ہیں جنہوں نے بہت سٹرونگلی کنڈیشن کیا ہوا ہے کہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کا بھی جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اور 1967 کی بارڈر لائن سے پیچھے نہیں جاتا اسرائیل. اگر یہ 3 ملک اس میں سیریس ہیں، ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے، تو بھی یہ کام ابھی بہت. لیکن بخاری صاحب سب سے امپورٹنٹ سوال اب بھی یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی فورسز غزہ کے اندر بھیجنے جا رہا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے کل خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے یہ ہم اس صورت میں تو کبھی نہیں بن سکتے کہ اگر اس کی کمانڈ کسی اسرائیلی جنرل کے پاس ہوگی یا نیتن یاہو کے پاس ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان جائے. ہاں اگر کوئی انٹرنیشنل فورم بنتا ہے لائک یونائٹڈ نیشن، اسی کو پیس کیپنگ فورس بنتی ہے یا صرف مسلم ممالک کی کوئی فورس بنتی ہے اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی مسلم ممالک کے پاس ہے، اس صورت میں پاکستان جائے گا. لیکن اگر اس کی کمانڈ کسی امریکن کے پاس ہے یا اس کی کمانڈ اسرائیل کے کسی افسر کے پاس ہے، آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کین ڈیئر بیکم پارٹ آف دیٹ فورس. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا.